السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کو اپنی حفاظت کے حصار میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے اس چینل پر اب آپ کو ایک سیریل ملے گی جس میں وہ تمام واقعات جو زندگی کے مختلف مراحل میں میرے ساتھ پیش آئے وہ بیان کیے جائیں گے۔ اس سیریل کی پہلی ویڈیو حاضر خدمت ہے جس میں جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں آج بھی جب کبھی اس مقام کا خیال آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اس بھیانک جنگل میں پھنس جاتے تو ہماری موت یقینی تھی۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ افریقہ کے اس جنگل میں نظر آنے والے کیا وہ خضر علیہ السلام تھے؟ یہ واقعہ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میری استدعا بھی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اب ہم واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یوگینڈا کے شہر کبالے پہنچے، وہاں سے 79 کلومیٹر آگے نتوگاما، یہاں سے آگے برارا ہے جو 56 کلومیٹر دور ہے۔ برارا سے 62 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کوئین الزبتھ میں داخل ہونا تھا۔ کوئین الزبتھ کے بہت سے داخلی راستے ہیں۔ ہمیں برارا سے 62 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کوئین الزبتھ فارسٹ میں داخل ہونا تھا، لیکن موسم کی خرابی اور شدید بارش کی وجہ سے راستہ بھٹک کر ہم بائیں سے مڑ گئے۔ مقامی لوگوں سے معلومات کی، راستے کا تعین کیا، موبائل سگنل بھی مفقود تھے۔ ہم 2 گاڑیوں کے مسافر تھے، ایک میں میری فیملی، دوسرے میں موریشین فیملی تھی۔ شدید برستی بارش اور طوفان باد و بارہ میں ہمیں احتیاط کا دامن تھامے آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن راستہ کافی طویل تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم دوسرے داخلی راستے کی سمت گامزن ہیں اور یہ وہ راستہ نہیں کہ جہاں سے ہم چند سال پہلے کوئین الزبتھ گئے تھے۔ بہرحال اب کوئی فائدہ نہیں تھا، اب آگے ہی بڑھنا تھا۔ سڑک بہت اچھی اور معمولی ٹریفک بھی رواں دواں تھا۔ کوئین الزبتھ یوگینڈا کے جنوب مغربی حصے میں 1978 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا جنگل ہے۔ 1952 میں کوئین الزبتھ کو تحفظ ملا اور دنیا بھر کے سیاح یہاں کا رخ کرنے لگے۔ یہ وسیع و عریض بھیانک جنگل شیروں، ہاتھیوں، چیتوں، گینڈوں، دریائی گھوڑوں، مگرمچھوں اور دیگر جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ ذرا سی غفلت یہاں سیاح کو موت کی وادیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ برستی بارش میں ہم طویل سفر طے کر کے مقامی لوگوں کی مدد سے راستہ معلوم کرتے کرتے دائیں سے مڑ گئے۔ اب راستہ کچا تھا، گاڑی ہچکولے لے رہی تھی، کبھی کبھی گاڑی کے ٹائر گیلے راستے پر پھسل جاتے تھے اور گاڑی کچے میں جاتے جاتے بچ جاتی۔ اب راستہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ یہ راستہ نہ جانے کتنا لمبا ہے اور کہاں ہم جا کر پہنچیں گے۔ دائیں بائیں گھنا جنگل اور ہو کا عالم تھا، نہ آدم نہ آدم ذات۔ بارش رک چکی تھی اور موت کا سناٹا جنگل کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ اچانک ببون نسل کا ایک طویل القامت بندر بائیں سمت کی جھاڑیوں سے نکلا اور راستے میں ایک لمحے کو رکا اور دائیں سمت بھاگ نکلا۔ اب جنگل میں جانوروں کی ملی جلی آوازیں گونجنی شروع ہو گئی تھیں۔ مغرب کا وقت سر پر تھا اور پھر اندھیرا پھیل جانا تھا۔ میں سخت اذیت میں تھا کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم جنگل کے کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائیں، جہاں کوئی سیف پوائنٹ ہو جو سیاحوں کے لیے مختص ہوتا ہے۔ وہاں ہم رات گزار کر اگلی صبح آگے جا سکتے تھے۔ جو وقت گزر رہا تھا اور اندھیرا بڑھنے کے امکان بڑھ رہے تھے، ٹینشن بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ لبوں پر دعائیں تھیں، رات کا خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے تھا کہ اس ویرانے میں اگر رات جنگلی درندوں بالخصوص شیروں کے ہتھے چڑھ گئے تو نامعلوم کیا ہوگا۔ ہم تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے کہ اچانک یہ دیکھ کر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا کہ جس پتلے اور خراب راستے سے ہم آگے بڑھ رہے تھے اب ہمارے سامنے 3 راستے دائیں بائیں اور سیدھ میں نکل رہے تھے۔ اب کس راستے پر جائیں جو ہمیں زندگی کی سمت میں لے جائے اور وہ کون سے راستے ہیں جو بھٹکا دیں؟ روشنی کم ہو چکی تھی، اندھیرا قریب تھا کہ جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اچانک پھر وہ ہوا جو آج بھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل سے شکر الحمدللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ ہمارے ماں باپ کی دعائیں جو وہ آدھی رات کو بھی اٹھ کر ہمارے لیے کرتے ہیں، ایسے لمحوں میں ہمارے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے مرحوم والدین کو اور سب کے مرحوم والدین کو جنت الفردوس میں بہت اونچا والا مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری گاڑیاں اس ویرانے میں کھڑی تھیں کہ اچانک بائیں سمت ہمیں ایک سفید عمامے اور عربی لباس میں ایک نورانی صورت بزرگ دکھائی دیے۔ وہ اس طرح اچانک دکھائی دیے کہ ہم سوچتے رہ گئے یہ کہاں سے آ گئے، اور انہوں نے دائیں سمت اشارہ کیا کہ وہاں جاؤ۔
میں نے انہیں دوبارہ دیکھنا چاہا اور شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن جس تیزی سے وہ نظر آئے تھے اسی تیزی سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ اچانک اس بھیانک ویران جنگل میں ہماری رہنمائی انہوں نے کی اور پھر غائب ہو گئے۔ میں نے بیک ویو مرر میں بارہا مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر دوبارہ نظر نہ آئے اور ہم دائیں سمت والے راستے پر گامزن ہو گئے اور چند کلومیٹر آگے ہمیں ایک لٹکتا جھولتا بورڈ نظر آیا۔ بائیں سمت کا اشارہ واضح نظر آ رہا تھا اور ہمارے سامنے کچھ فاصلے پر ایک گیٹ تھا جہاں زندگی تھی اور اندھیروں سے پناہ۔ آپ سب بھی اپنی رائے دیجئے کہ وہ بزرگ کون ہو سکتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے راستہ دکھایا اور غائب ہو گئے۔ اگلی قسط میں دیگر واقعات لے کر حاضر ہوں گا، مگر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔